مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک دفعہ وحی آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے تم کو اپنا مقرب بنا لیا ہے اور تم کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، آخر وہ کیا خصلت ہے جس کی بنا پر آپ اپنے بندوں کو اپنا برگزیدہ اور مقرب بنا لیتے ہیں؟ تو اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جب مجھے بندہ اس طرح چاہے اور میرے ساتھ بندہ اس طرح معاملہ کرے کہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے کہ ماں اس پر غصہ ہو، اسے ڈانٹے، اسے مارے، تو وہ بچہ پھر بھی ماں کی ہی طرف دوڑتا ہے، ماں سے ہی چمٹتا ہے۔ یعنی بچہ اپنی ماں کے سوا کسی سے بھی مدد نہیں چاہتا اور اپنی ہی ماں کو تمام خیر اور شر کا سرچشمہ سمجھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ ادا ہے کہ بندہ اگر اس ادا میں لگ جائے اور مجھے اس طرح چاہے تو میں اسے اپنا مقرب بھی بنا لیتا ہوں اور دنیا کی تمام نعمتیں اس کے قدموں میں لا چھوڑتا ہوں۔ اللہ کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جس طرح ایک ماں کا ہے کہ ایک شفقت والی ماں جو مارے بھی ڈانٹے بھی لیکن پھر بھی اس کے دل میں اپنے بچے کے لیے محبت بے پناہ ہوتی ہے، اور یہی اللہ کے اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزماتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتے ہیں، لیکن بندے کا کیا ہے؟ بندے کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ ہر حال میں پھر دوبارہ اللہ کے پاس لوٹے، اللہ سے مانگے، اسی کی رحمت سے چمٹا رہے، اسی سے لو لگا کے رکھے۔ میرے دوستو، جب سب کچھ ہے ہی اللہ کا، سب کچھ اس کے کن پر موقوف ہے، جو مالک حقیقی ہے، جس کی رضا کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، تو پھر کوئی اور ذریعہ دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں جو ہمیں سکون دے سکے، نعمتیں دے سکے۔ دنیا ہو یا آخرت ہو، ہر حال میں اللہ سے ہی لو لگانی چاہیے، اور بندے کو چاہیے کہ وہ اسی طرح معاملہ رکھے جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے رکھتا ہے کہ پریشانیاں آ بھی جائیں، اللہ تعالیٰ امتحان میں یا آزمائش میں ڈال بھی دے، بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے چمٹا رہے، اللہ کی رحمت سے چمٹا رہے، اسی کے سامنے روئے، اسی سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنا نہ صرف مقرب بنا لیتے ہیں، بلکہ ساری دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کے